درجے کے بدعتی تھے، انہوں نے بدعت کو فروغ دیا ہے، ایسے ایسے عبادت کے طریقے اور ذکر کے طریقے بنائے ہیں کہ حق ہو کرو، ضربیں لگاؤ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سنت ہے؟ بتاؤ مسلمانوں، سنت ہے یہ سراسر تعلیم نبی کے خلاف تعلیمات ہیں، یہ بدعت ہیں، کھلی ہوئی گمراہیاں ہیں۔ اور زکریا صاحب سچی بات کہہ رہے ہیں، جو بدعتی کی تعظیم کرے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کو ڈھاتا ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ داداؤں نے، وہ رجل مکار ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ حدیث خود حضرت کے اوپر صادق آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ابھی میں بتاؤں گا، اور بھی روایتیں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے دلوں کے اندر؟ اخلاص ایسے نہیں پیدا ہوتا ہے، حضرت کہتے ہیں اسی اخلاص پیدا کرنے کے واسطے، دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کے واسطے مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں۔ اب کھلے حضرت پکے صوفی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاص پیدا کرنے کے اندر، یعنی للہیت پیدا کرنے کے اندر کے لیے مشائخ کی، یعنی پیروں کی، اور وہ بھی صوفیوں کے پیروں کی، علماء کی نہیں، محدثین کی نہیں، صوفیوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں۔ جو کتابوں سے نہیں تعلیم گویا حاصل کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے شاگردی لیتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے درسوں میں واقعہ لیکچر میں گزرا کہ انہوں نے کہا نا کہ عبد الرزاق سے حدیثیں لوگ سن رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ رزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں۔ زکریا صاحب نے ذکر کیا نہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ کے، یہ صوفی لوگ ہیں جو سیدھے شاگرد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور سنیں آپ، نعوذ باللہ، یہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جو اسلام اور مسلمانوں کی ہر چیز، یہ صحیح مسلمانوں کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک سانس میں 200 مرتبہ، ایک سانس میں 200 مرتبہ اللہ اللہ نہیں، سنو، تبلیغی نصاب اٹھائیے اور صفحہ 84 اسی کے بعد ہے، صفحہ 83 میں نے پڑھا، صفحہ 84 لکھتے ہیں، جامع الوصول میں لکھا، یہ کون سی کتاب ہے؟ انہی کی معلوم ہوگی بھائی، صوفیوں کی، کہ لفظ اللہ کا ذکر ورد کے طور پر کم از کم 5000 کی مقدار ہے۔ اللہ 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 اللہ، کتنی دفعہ؟ 5000 کی مقدار ہے، اور زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ اور صوفیوں کے لیے، صوفیاء کرام کے لیے کم از کم 25000 روزانہ۔ اللہ 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 اللہ، 25000 کتنے؟ روزانہ۔ اور لا الہ الا اللہ کی مقدار کے متعلق لکھا ہے کہ کم از کم 5000 روزانہ ہو۔ کتنی دفعہ؟ 5000 روزانہ ہو۔ اور یہ مقداریں مشائخ سلوک کی تجویز کے موافق، مشائخ سلوک کون ہے معلوم؟ ارے ایسے ایسے لفظ ہیں جو بیچارے تبلیغی جماعت بھی چکرا جاتے ہوں گے یار، یہ تو کوئی قرآن کا لفظ ہوگا۔ یہ سلوک، سلوک سلکا ہے، سلوک میں چلنا، یعنی جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں بولے تو جو اللہ کے طرف چلتے ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، تیجانیہ، رفاعیہ، بردیہ، یہ سلوک ہے۔ یہ کیا ہیں؟ جیسے مذہب بنائے ہوئے نا، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ اور ظاہریہ اور داؤدیہ اور فلانیہ فلانیہ، یہ بہریہ، یہ قادیانیہ، یہ رافضیہ، یہ شیعیہ، یہ جو مذاہب ہیں، ایسے ہی سلوک میں بھی یہ چشتیہ، یہ قادریہ، یہ نقشبندیہ، یہ سہروردیہ، یہ تیجانیہ، یہ بدویہ، یہ فلانیہ، یہ فلانیہ، رفاعیہ، اس طرح سے بنایا ہوا۔ تو جو مشائخ سلوک ہیں، یعنی ان کے جو سرغنے لیڈر لوگ ہیں، ہے نا، یا ان کے جو خلیفہ بنے ہوئے بیٹھے ہیں، ہے نا، یہ لوگ کم و بیش کر سکتے ہیں جیسا چاہیں، جس کو تعلیم دیں۔ میرا مقصود، لکھتے ہیں، میرا مقصود حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تائید میں مشائخ کا انداز بیان کرنا ہے۔ نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کرتے تھے جیسے انداز میں مشائخ کا انداز بیان کرنا ہے۔ ایک ایک شخص کے لیے روزانہ کی مقداریں کم از کم یہ بتائی گئی ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے قول جمیل میں اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ میں ابتدائے سلوک میں، یعنی ابھی ابتدا سلوک، یعنی ابھی اس راستے میں پہلا قدم رکھنے والا، اس کو ابتدائے سلوک کہتے ہیں، یعنی پہلے قدم چلنے والے میں ایک سانس میں لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ کہا کرتا تھا۔ یہ جھوٹ نہ آسمان میں سمانے والا، نہ زمین میں، اور نہ دونوں کے بیچ میں۔ ایک سانس میں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ آئیں، یہ سانس نہ ہوئی کوئی گیس کی وہ ہو گئی، لائن ہو گئی ہوا بھرنے والی ہیں، ایک سانس میں۔ اب جب ابتدا کا یہ عالم ہے کہ ایک سانس میں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ،
انتہائے سلوک میں تو انتہا ہو گئی ہوگی ہے کہ نہیں؟ یہ گپ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تبلیغی جماعت کے بھائیوں، ذرا یہ فارمولہ اپنا کے خود بھی تجربے کرو. ابتدائی سلوک کا یہ عالم ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اس کتاب کے اوپر ناز کرتے ہو کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر قرآن و سنت کی باتیں کہی گئی ہیں. میرے بھائی 11:30 سے گھڑی تجاوز کر گئی ہے اور میں بقیہ باتیں، میرے پاس بہت باتیں ہیں واللہ. فضائل ذکر ہی میں چل رہا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ لیکچر بھی فضائل ذکر. اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں. پنبا کجا کجا نہم تن ہما داغ داغ شد، کہاں کہاں میں مرہم رکھوں، پورا جسم داغ داغ ہے. آپ لوگ جیسا مشورہ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تفصیلات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. موٹے موٹی باتیں، موٹے موٹے عقیدے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے جائیں، یہی بہتر ہے. کیا خیال ہے؟ اتنی تفصیلات اگر میں بیان کروں گا تو میرا خیال ہے اتنی موٹی کتاب ہو جائے گی. تبلیغی نصاب جتنا ان میں لکھا ہے نا اتنا جھوٹ ہے. اگر اس میں جھوٹی باتیں، یہ میں جھوٹی باتیں نکالوں تو اس کی دگنی ہو جائے گی اللہ کی قسم، اور اس کی شرح کروں اس کی دگنی ہو جائے گی. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں میرے بھائی، یہ کھلواڑ ہے عقیدوں کے ساتھ. تو میں سوچ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بتائیں. تفصیلات چاہیے یا آپ کو موٹی موٹی باتیں مختلف فضائل کی چاہیے؟ عقل مندارہ اشارہ کافی، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. نہیں ہم کوئی انسانوں کو سمجھانے والے لوگ ہیں، ہم کوئی گدھوں کو تو نہیں سمجھا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. جس کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. تو میں اشارہ ہی کرتا چلوں، ہے نا. اس فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے ہم ایسا اختصار کریں جو موضوع کو ختم نہ کریں اور ایسا تفصیل بھی نہ کریں جو موضوع کو آپ کے ہاتھ سے باہر کر دیں. اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی مجلس ذکر اور اس کے موٹے مسائل، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ سوچتا ہوں کہ مختلف فضائل کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پہ چلائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر، مطہرہ پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. عزیزان محترم، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، مسلسل ہمارا موضوع سخن تبلیغی نصاب کے تعلق سے چل رہا ہے، اور آج کی اس مجلس میں بھی میں کچھ عجیب و غریب عقیدے اور کچھ عجیب و غریب قصے اور کہانیاں جو تبلیغی نصاب کے اندر لکھے گئے ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور میں آپ حضرات سے یہ التماس کرتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آپ ہمارے دیے ہوئے ان حوالوں کو
براہ کرم جا کر اگر یہ کتاب کہیں ملے تو اس کتاب میں خود جا کر کے اس کو دیکھو، اس کو پڑھو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ اور نمونہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بھیجی ہوئی کتاب جسے ہم قرآن کے نام سے یاد کرتے ہیں، قرآن ہے، اور یا تو مدینے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ انہی کے بیانات، انہی کے فرمودات ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، اور انہی کے اوپر ایمان لانا، عمل کرنا، جد و جہد کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اس کے علاوہ وہ باتیں جو بزرگوں سے، صالحین سے، سلف سے ثابت ہیں، اگر وہ باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو ہماری سر آنکھوں پر، اور اگر وہ باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو ہمیں ہمارے اوپر اس کی اتباع کرنے کی ہرگز ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلسل یہ بیانات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے اور بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے کچھ اخوان، ہمارے کچھ بھائی بجائے اس کے کہ ان باتوں کے اوپر دھیان دیں، سمجھیں اور مراجعہ کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں، ادھر ادھر غیبتوں میں، چغل خوریوں میں اور ادھر ادھر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور اکساتے ہیں کہ دیکھو ربانی فلاں عالم کو کافر کہہ رہا ہے، فلاں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، فلاں کو مشرک بتا رہا ہے، فلاں کو کچھ کہہ رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث، اتنے بڑے بڑے علامہ، اتنے بڑے بڑے قطب الارشاد اور قطب العالم اور غوث الاعظم تھے، ان کو وہ کافر کہہ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو باتیں بیان ہوتی ہیں وہ مدلل حوالے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ شکایت مجھ تک بھی پہنچی اور مجھے بھی بتلایا بھی گیا، تو میں نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے وہ بھائی جو اس طرح کے شکوک اور شبہات یہاں پر خود تو سمجھ نہیں سکتے، تو ڈائریکٹلی سعودیوں سے اور ادھر ادھر جا کر کے کہتے ہیں کہ معراج کافر کہتا ہے سب کو۔ میں نے کہا کہ میری کیسٹیں موجود ہیں، میرے ویڈیوز کے ٹیپ ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے جس کے لیے میں کیسٹیں اور ویڈیوز بھی بنتی ہیں اور آفس کی طرف سے بنوائی جاتی ہیں، تاکہ کل کو اگر کوئی شخص ہمیں اچھالنا چاہے اور ہمارے اوپر تہمت لگانا چاہے تو یہ کیسٹیں سب سے بڑی شاہد ہیں اور گواہ ہیں کہ وہ دیکھ کر کے خود سمجھ جائیں کہ جناب علی ہم نے کس کو کافر کہا ہے۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو مشرک نہیں کہتے، ہم نے فیصلہ آپ کی عدالت میں رکھا ہے، ہم نے فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑا ہے، آپ اور قرآن و سنت کی عدالت میں ہم نے اس فیصلے کو پیش کیا ہے۔ ہم کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف کہیں یا ہم عقیدہ توحید کے خلاف کہیں، ہمارا گریبان حاضر ہے، ہمارا گریبان پکڑ کر کے آپ ہمارا محاسبہ کر سکتے ہیں، لیکن بلا سوچے سمجھے کسی بھائی کے اوپر اتہام لگانا، الزام لگانا، یہ سب سے بڑا معاشرتی جرم بھی ہے اور شرعی جرم بھی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انہیں منہ بھی دکھانا ہے اور انہیں جواب بھی دینا پڑے گا، کیونکہ یہ اپنے بھائی کے گوشت کے کھانے کے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے مترادف۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ نے فرمایا یہ غیبت، یہ چغلیاں، یہ جو ہے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ جس کو جرأت ہے، ہمت ہے، وہ سامنے آئے، بات کرے۔ کتاب میرے ذمے، حوالے میرے ذمے، کتابیں موجود ہیں، ایک نہیں دسیوں مکتبات کی پرنٹ، دسیوں پریس کی پرنٹ میرے پاس موجود ہے، اور یہ میں نے خریدی نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس موجود تھی، بلکہ آپ ہی لوگوں میں تھے جن بھائیوں نے ان کتابوں میں بتلائے ہوئے حوالوں کو دیکھا۔ ان کتابوں کو جب دیکھا انہوں نے اور پڑھا تو ان کے رونگٹے تھرا گئے، اور انہوں نے لا کے یہ کتابیں میرے حوالے کر دیں اور کہا کہ ان کتابوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کا کلام قرآن کریم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی کافی۔
ہمیں یہی تبلیغی نصاب جو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے امت کے سامنے پیش کیا تھا، جس کی جو معصوم ہیں، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، انہوں نے تبلیغی نصاب قرآن و سنت پیش کیا اور فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑے رہو گے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، لن تضلوا، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اور وہ دونوں چیزیں قرآن کریم ہیں اور میری سنتیں ہیں۔ ہم لوگوں سے یہی درخواست کرتے ہیں، ہماری دعوت یہی ہے، ہمارا مشن یہی ہے، ہماری تحریک یہی ہے، اور ہم لوگوں سے یہی عرض کرتے ہیں کہ میرے بھائی، میرے دوست، جو کوئی بھی بات بولے، وہ ولایت کے آسمان کے اوپر فائز ہو یا وہ جو ہے ہواؤں میں سفر کرتا ہو، سمندر کی سطح پر مسلح بچھا کے چلنے والا ہو، اس کی بات کو قرآن و سنت کے ترازو میں، قرآن و سنت کے میزان میں رکھو، تولو۔ اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ملتی جلتی ہے، اسے اپنی پیشانیوں کا جھومر بنا لو، اس کے اوپر عمل کرو۔ لیکن اگر اس کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے، اس کی بات جوتے کی نوک پہ رکھو۔ یہ بات لوگوں کو کھلتی ہے۔ میں وضاحت کے ساتھ یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اس کا بھی ایک مقصد ہے، ان اريد الا الاصلاح، میرا مقصد صرف اصلاح ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ امت جو قرآن و سنت کا جو ہے اسلام کا نام لے کر کے جسے گمراہ کیا جاتا ہے، جسے ٹولیوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں، پارٹیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کے گھر بھی نہیں مسجدیں تک تقسیم کر دی گئیں، دلوں کے اندر دیواریں کھڑی کر دی گئیں، خلیج قائم کر دی گئی کہ وہ فلاں کی مسجد ہے اس میں نماز پڑھنا حرام، وہ فلاں لوگ ہیں ان کی مسجد میں حرام کرنا حرام، وہ فلاں لوگ ہیں ان کے پاس جانا حرام، وہ فلاں کی کتابیں، ایسے یہ باتیں کن لوگوں نے پیدا کی؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت پھر اسی قرآن و سنت کی طرف پلٹے، اسی تبلیغی نصاب کی طرف جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا تھا، اس تبلیغی نصاب کی طرف، اس تبلیغی نصاب کی طرف نہیں جس کے اندر جھوٹی باتیں، علم گلم باتیں، بدعقیدگیاں، فتنہ، فساد، بدعات، شرک، جو فضائل اعمال نہیں بلکہ فضائل جھوٹ ہیں، جس کے اندر اکثر و بیشتر 95% باتیں فضائل جھوٹ پہ مبنی ہیں، یہ فضائل اعمال نہیں ہیں، یہ وہ اعمال نہیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے، یہ وہ عقیدے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ہمیں بتلایا ہے، بلکہ یہ گھریلو عقیدے ہیں، یہ اپنے گھر کے بنائے ہوئے عقیدے ہیں۔ جب یہ باتیں میں لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں اور کھول کے ان کتابوں کو بیان کرتا ہوں، تو بجائے اس کے کہ لوگ سدھرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ لوگ صحیح راستے پر آئیں، ان کے دلوں میں نہ جانے کیا تعصب بیٹھا ہوا ہے، نہ جانے کیا جاہلیت بیٹھی، اور یہ جاہلیت ہی ہے کہ وہ حق بات کے قبول کرنے کے بجائے، حق باتیں ان کے قبول کرنے کے بجائے تعصب کرتے ہیں، وہ ہٹ دھرمیوں سے کام لیتے ہیں، یہ نہیں کہ کھلی آنکھوں سے خود پڑھیں۔ ایک بات میں یہاں آپ کو اور بتاتا چلوں، شرک کی جو کیفیت ہر زمانے میں رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ بدلتی رہی ہے، شرک کی جو کیفیت ہے وہ بدلتی رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا شرک کسی اور طرح کا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا شرک کسی اور طرح تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا شرک کسی اور طرح تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا شرک، غرض انبیاء علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا شرک کسی اور کیفیت کا تھا۔ آج بھی ہمارے ملکوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سمندر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درخت کے سامنے پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر کو اٹھا کے چومتا اور اس کے غرض شرک کی جو کیفیت ہے وہ مختلف دور میں، نبیوں کے بھی دور میں مختلف رہی ہے، لیکن مشرکین کی جو ذہنیت ہے، دیکھیں توجہ چاہوں گا میں آپ کی کہ شرک کی جو کیفیت مختلف زمانوں میں مختلف رہی ہے، لیکن مشرکین کی جو ذہنیت رہی ہے ہر زمانے میں ایک ہی رہی ہے، ایک ہی ذہنیت رہی ہے۔ اور میں بتاؤں کون سی ذہنیت ہے؟ وہ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے صراحت کے ساتھ ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ جب تم انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہو تو کہتے ہیں کیا قد وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے پایا ہے۔ چاہے جس نبی کے اور کی بات اٹھا لو آپ،
ہر دور میں مشرکین کا یہی کہنا رہا ہے، یہی کہتے رہے ہیں، ارے بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں اس لیے ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ آج بھی جو اسلام کا نام لیتے ہیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں اور کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، قبروں کی پرستش کر رہے ہوں، تازیوں کی پوجا کر رہے ہوں، شدوں کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، چوکوں کی پرستش کر رہے ہوں، یا مداروں کے پیچھے چل رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، المہم جہاں نشانات پوج رہے ہوں، ان سے کہو کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تعزیے بنانا شرک ہے، قبروں کے اوپر جھکنا شرک ہے، یہ نیاز فاتحے یہ حرام ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ تمام سب چیزیں غلط ہیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، ارے ہمارے باپ دادے کرتے آ رہے ہیں اس لیے ہم بھی یہی کرتے آ رہے ہیں۔ وہی جواب ابراہیم کے دور میں بھی دیا گیا علیہ الصلوۃ والسلام، وہی جواب نوح علیہ السلام کے بھی دور میں دیا گیا کہ جب نوح علیہ السلام نے کہا ان پانچوں پیروں کو جو تم پوج رہے ہو، اد، سوا، یغوث، یعوق، نصر جو تھے، ان کی جو پرستش کر رہے ہو یہ کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے باپ داداؤں کو یہی کر دے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان بتوں کے سامنے تم کیوں لگے بیٹھے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی ان کی مجاوری کرتے ہوئے پایا ہے اس لیے ہم بھی لگے بیٹھے ہیں۔ غرض ہر دور میں مشرک کی ذہنیت ایک رہی ہے، کیا؟ وہی باپ داداؤں کی روش، وہی باپ داداؤں کی روش۔ اور ایک اور ذہنیت مشرک کی رہی ہے، ہر دور میں مشرکین کا یہ بھی جواب تھا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں وہ بذات خود کسی چیز کے مالک ہیں یا وہ انہیں کچھ دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، نہ، بلکہ اس دور میں بھی جب ان سے کہا گیا ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہنے لگے کہ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب مشرکین سے سوال ہوا تو انہوں نے کیا کہا، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی پوجا، ہم ان کی عبادت اور چڑھاوے، نذر و نیاز اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ہمیں اللہ سے کیا کر دیں، قریب کر دیں۔ اور کیا کہتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے بہت بڑے وسیلے ہیں، سفارشی ہیں، واسطے ہیں، جن کے وسیلے اور واسطے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور پھر یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ بین ہی وہی شرک ہے، اس دور میں بھی وہی وسیلے، وہی واسطے، وہی تقرب اللہ کے ذریعے تلاش کیے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم نے کیا فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے حبیب، میرے بارے میں میرے بندے جب تم سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہو انی قریب، میں نہایت ہی قریب ہوں، میں ان سے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک تو یہ فرما رہا ہے، اور یہ نادان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان سے بہت دور بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدے تو غلط، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی عقیدہ، یہی ذہنیت المشرکین کی بھی تھی جو کفار مکہ تھے یا نوح کے زمانے میں تھے یا ابراہیم کے زمانے میں تھے۔ غلط، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اس چیز کے مالک ہیں، بلکہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا ہے، اس کے دینے سے یہ دنیا کو دے رہے ہیں، اس کے دینے سے یہ تمام سب دنیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا کہ جن لوگوں کی تم پوجا کرتے ہو لا یملکون من قطمیر، یہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اور قطمیر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ عرب کی سرزمین میں رہتے ہو کہ قطمیر کہتے ہیں کھجور توڑیے اور اس کی گٹھلی نکالیے، اس گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، جھلی ہوتی ہے سفید سی، اسی کو قطمیر کہتے ہیں۔ پاک پروردگار نے فرمایا یہ اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں، جن کو تم اپنے وسیلے کے طور پہ پکارتے ہو، ہمارے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہو، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی لینا ہے مجھ سے لو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی عقیدے ہیں، وہی چیز ہے، مشرکین وہی ہیں، تب رہا تھوڑے سانچے بدل گئے ہیں۔ پہلے زمانے کے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر کے مشرک بنتے تھے، دشمنی کرتے تھے۔ آج کل کے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، تھوڑا سا بدلا ہوا معاملہ ہے، محبت کا دم بھی بھرتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، قرآن کا نام بھی لیتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، حدیث کا نام بھی لیتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ گویا پہلے زمانے کا جو شرک تھا وہ ذرا بڑا ہی اتنا خطرناک نہیں تھا، بالکل واضح تھا، لیکن اس دور کا شرک سب سے بڑا خطرناک شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کھلم کھلا سب کچھ سامنے تھا اور یہاں سب کچھ پردے میں کیا جا رہا ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں،
صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. تو آج کل کے جو مشرکین ہیں کھل کے سامنے نہیں آ رہے ہیں، پردے کی آڑ میں سارے شکار ہو رہے ہیں تاکہ کوئی ان کے اوپر کچھ کہہ نہ سکے، طنز نہ کر سکے. میرے عزیز، اب میں وہ پردہ جب اٹھا رہا ہوں، جب میں پردہ وہ کھول رہا ہوں اور آپ کے سامنے وہ مکروہ اور بھیانک چہرے دکھا رہا ہوں تو لوگوں کو تشویش ہوتی ہے. ارے رے رے، ابھی تک یہ گند چھپی ہوئی تھی، سب چاروں طرف خوشبو مہک رہی تھی، یہ کہاں سے ربانی نے یہ پردے اٹھانا شروع کر دیے کہ اس کے پیچھے مکروہ چہرے آ رہے ہیں. ایک تو یہ سبب ہے. دوسرے یہ ہے کہ اس لیے میں اٹھا رہا ہوں تاکہ یہ قرآن و حدیث کی تو باتیں ہیں نہیں، بلکہ یہ خانہ ساز چیزیں ہیں، امت کے سامنے کھول کے بیان کر دی جائیں. اس میں ہمیں کسی کی دشمنی نہیں، نہ کوئی میرا رشتہ دار اور نہ ہی کوئی میرا بھائی، نہ کوئی میرا باپ، نہ کوئی کچھ، نہ کوئی کچھ. بڑا وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے جو فرمایا ہے، سب سے اللہ سے ڈرنے والا جو سب سے زیادہ ہے وہی میرا بھائی ہے، وہی میرا باپ ہے، وہی میرا دوست ہے، وہی میرا سب کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہے رشتہ اسلام کا اور یہی ہے رشتہ ایمان کا. تب رہا جو مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یا کسی نبی کے لیے یہ درست ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے، بھلے وہ ان کا قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. گویا مومن دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتا ہے، اس کے علاقے ایک دوسرے سے اس کا تعلق رہتا ہے، خون سے بھی بڑھ کے اس کا رشتہ ہوتا ہے، خون سے بھی بڑھ کے اس کا رشتہ ہوتا ہے. اور اس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں موجود تھی. غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار مکہ میں سے کچھ لوگ پکڑے گئے اور مدینہ منورہ میں لائے گئے، اور ایک انصاری صحابی ایک مجرم کو جو پکڑ کے کھمبے میں جب باندھ رہے تھے، وہیں قریب سے ان کے بھائی کا گزر ہوا، اسی مشرک کے بھائی کا جنہوں نے نبی کریم پہ کلمہ پڑھا تھا، نبی کے جھنڈے کے نیچے جنہوں نے جہاد کیا تھا اور فتح و کامرانی سے ہمکنار ہو کے مدینے میں آئے تھے. ان کو گرفتار کر کے ان کو باندھ رہا تھا وہ انصاری مسلمان. تو جب یہ گزرے تو انہوں نے کہا یہ جو ہے نا اس کو ذرا مضبوط باندھنا، اس کے بندھن ذرا مضبوط باندھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے، یہ بہت مال دے کر کے اس کو چھڑائے گی. تو اس نے کہا میرے بھائی تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا ہے، ہم دونوں تو بھائی ہیں، اسی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے ہیں. تو اس صحابی نے تاریخی جملہ کہا تھا تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی یہ انصاری صحابی ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، جو ہمارے ایمان کا بھائی ہے، ہمارے اسلام کا بھائی ہے. تو میرا بھائی کہاں ہے؟ تو بھائی اس وقت بھائی ہوتا ہے جب وہ مومن موحد متبع کتاب و سنت ہو. لیکن کوئی اگر مشرک ہے، شرک کرتا ہے، خرافات کرتا ہے تو کہنے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے زمرے میں نہیں آ سکتا ہے. تو میرے عزیز، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اللہ کے لیے آپ آنکھیں کھولو، آپ تعصب نہ کرو. کوئی حضرت جی، کوئی شیخ جی، کوئی پیر جی، کوئی بابا جی، کوئی گدی نشین جی آپ کی خبر میں نہیں جائیں گے. اللہ کی قسم آپ کی خبر میں نہیں جائیں گے. جب فرشتے آپ سے پوچھیں گے، سوال جواب کریں تو وہ نہیں آئیں گے جواب دینے کے لیے. اس وقت اگر شرک کی آلائشوں سے آپ لپٹے ہوئے ہوں گے، اللہ کی قسم اس وقت کوئی نہیں آپ کو بچانے کے لیے آئے گا. یہاں جو کہتے ہیں نا، ہمارے ایک ہاٹکو میں ایک لڑکا ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے پاس آئے، وہ باتیں کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ ربانی صاحب ایسا ہے، ہم نے آپ کی کیسے اللہ نے ہمیں ہدایت دی. بہرحال وہ اپنے گاؤں کی نظام آباد کے ہیں، انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا. اب بولے کہ ہمارے گھر میں ہمارے پیر کی باقاعدہ تصویر ہے، اور ہمارا پیٹ جب درد کرتا تھا تو ہماری اماں نمک دیتی تھی اور کہتی تھی وہاں لے جا کے رکھو اور کھڑے ہو کر کے کہو کہ جو ہے تھوڑی دیر رکھو، تصویر کے پاس تھوڑی دیر رکھو اور اس کے بعد وہ نمک اٹھا کے کھا لو، تمہارے پیٹ کا درد شروع ہو جائے کیونکہ بابا دعا کر دیں گے. ہم نے کہا یہ مسلمان کے گھر میں؟ بولے جی ہاں، ہمارے گھر میں یہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، آج تک ہو رہا ہے. مجھے بچہ سمجھ کے میری بات کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. اور اس نے بتایا کہ پھر میرے باپ جو ہے تبلیغی جماعت کے ہو گئے اور جب تبلیغی جماعت میں جانے لگے، اب میں ان کے پاس خط لکھتا ہوں، کیسٹیں لکھتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی اپنے ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو کہتے ہیں اس کی باتوں میں نہیں آنا، وہ پاگل ہو گیا. اس کی باتوں میں نہیں آنا، وہ پاگل ہو گیا، وہ یوں ہی اول فول بکتا ہے. سوچیے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پاگل کہا گیا تھا کہ نہیں کہا گیا تھا اسی توحید کی دعوت پہ؟ میں حیران ہو جاتا ہوں جب میں یہ کتاب پڑھتا ہوں تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال، میں حیران ہو گیا کہ اس میں فضائل نماز ہے، فضائل تبلیغ ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل درود ہے، فضائل رمضان ہے، فضائل ذکر، کہیں فضائل توحید کا ذکر نہیں ہے.
کہیں فضائل توحید کا ذکر نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا، لیکن پھر میرے دل نے جواب دیا کہ ربانی اس کے اندر بہت بڑا نقطہ پوشیدہ ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ جب تم انبیاء علیہم السلام کی دعوت لے کے کھڑے ہوگے نا، جو ہر نبی کی دعوت رہی ہے، آدم سے لے کر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کی ایک دعوت رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کی یہی دعوت رہی ہے، اور اکثر و بیشتر نبیوں نے اس کے لیے پتھر کھائے، پاگل کہلائے گئے، دیوانہ کہلائے گئے، آروں سے چروائے گئے، ان کے ہمارے نبی کے سروں کے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں تک ڈالی گئیں، لہو لہان کیے گئے، آزمائشوں میں ہوئے۔ حضرت جی اگر توحید کا ذکر کرتے نا تو پھر یہ علم گلم واقعات کہاں جاتے؟ حضرت مسئلہ یہ ہے، کیوں اس میں جو ایمان شکن عقیدے بیان کیے گئے ہیں، حضرت جی توحید کے فضائل میں یہ کہاں بیان کر پاتے؟ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، آج ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، دنیا ہو، کسی بھی گوشے میں تم نماز کی تبلیغ کرو گے، اللہ کی قسم تمہیں تب متقی پرہیزگار سمجھا جائے گا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا بھائی چلو نماز پڑھنے کے لیے، ہاں بھائی، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ حج کی بات کرو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، زکات کی بات کرو گے، صدقات کی بات کرو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ذکر و اذکار کی بات کرو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، قرآن کی فضائل بیان کرو گے دشمن کی بھی پیشانیوں پہ بل نہیں آئیں گے، نماز کی طرف بلاؤ گے کافر تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ جتنے بھی تبلیغی، یہ جتنے بھی چیزیں حکایات صحابہ بیان کرو گے، قرآن کے فضائل بیان کرو گے، تبلیغ کے فضائل بیان کرو گے، رمضان کے فضائل بیان کرو گے، ہر ایک کہے گا بھائی یہ اس کے اپنے دین کا مسئلہ ہے، جانے دو۔ لیکن جہاں تم نے توحید کے مسئلے کو چھیڑا وہاں تم کو دنیا چھوڑے گی نہیں، سارے دشمن ہو جائیں گے، کفار بھی دشمن ہوں گے، غیر مسلم بھی دشمن ہوں گے، یہودی بھی دشمن ہوگا، کرسچن بھی دشمن ہوگا، زردشتی بھی دشمن ہوگا، بدھسٹ بھی دشمن ہوگا، یہاں تک کہ تمہارا اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کلمہ گو مشرک بھی تمہارا جانی دشمن ہو جائے گا۔ اسی لیے جتنی بھی تحریکیں ہیں، جتنی بھی جماعتیں جو صبح شام ہمارے ملکوں میں بنتی ہیں، ذرا ان کو پوچھو کہ ان کے ہاں کبھی توحید بیان ہوتی ہے؟ اگر ان کے ہاں اگر توحید بیان ہو نا، ان کے ہاں اگر توحید کی باتیں بیان کی جائیں تو آج ہمارے ملکوں میں مشرکین کی اور بدعتیوں کی کثرت نہ ہو، لوگ سدھرنے کے اوپر آ جائیں، لیکن لوگ نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی اپنی سیٹیں، اپنی اپنی گدیاں، اپنی اپنی شیخیت، اپنے اپنے خانقاہیت، اپنے اپنے نذرانے سب کو پیارے ہیں، سب کو پیارے ہیں۔ ہم ہی نہ جانے کہاں سے باولے نکلے، ہم ہی نہ جانے کہاں سے مجنو پاگل نکلے کہ ہم توحید کا سودا لیے دنیا کے سامنے توحید کی باتیں بیان کر رہے ہیں، عقیدے کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے گالیاں بھی سہ رہے ہیں، جوتے بھی سہ رہے ہیں، اور رشتے ناتے بھی کٹ رہے ہیں، سب کچھ کٹ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ نبیوں کی دعوت ہے، توحید کی دعوت، بعد میں نماز روزے حج زکات کے مرحلے آتے ہیں، پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں حقیقت یہ؟ تو ذرا توحید کی بات کر کے دیکھو، تب دیکھیں منہ میں کتنی بتی سی ہے تمہارے، تب دیکھیں تمہارے پیچھے کون آتا ہے۔ توحید کی بات نہیں ہوتی ہے، سارے نماز پڑھو تو کوئی نہیں بولے گا بھائی، کوئی تعارض نہیں کرے گا، حکومت بھی تمہیں باقاعدہ ایڈوانس دے گی، اور حکومتیں دیتی ہیں باقاعدہ، اسی لیے چھوڑی گئی ہیں کہ انہیں توحید کے امور سے اور توحید کی باتوں سے ان کو جو ہے بیگانہ رکھا جائے، ان کو جو ہے بیدار نہ کیا جائے، ورنہ اگر توحید کی دولت ان کے سینوں میں آ گئی تو پھر دنیا باقی نہیں رہے گی، پھر دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ غرض آئیے چھوڑیے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیز، ہم جو یہ کر رہے ہیں، ایک تو مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو کھلے ہوئے بھیانک عقائد ہیں، ہمارا کوئی بھائی، کوئی بند، کوئی رشتہ دار، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی جہید، کوئی عالم، کوئی استاد جو محترم ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ ہمارا بھائی، ہمارا پیر، ہمارا مرشد، ہمارا سب کچھ ہے۔ لیکن جن کے اندر بدعقیدگیاں ہیں ہم انہیں اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے ہیں، اور امت کے اندر اگر یہ کتابیں اس طرح کی پھیلائی جائیں گی تو ہم جیسے لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے، جو اپنی موت اور حیات کو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھے دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے حق کو بیان کرتے رہیں گے، وعدے کرتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ان کی جان بھی چلی جائے۔ یہ ہماری تاریخ رہی ہے، یہ ہمارا سلسلہ رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ ہمارا مشن ہے۔ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہاری جماعتوں کے اوپر زد آئے نہ آئے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم تمہاری جماعتوں میں جانے سے کسی کو نہیں روکتے، ہم روکتے ہیں تو ان خطرناک عقائد سے روکتے ہیں، ان بھیانک فاسد برے عقائد سے روکنا چاہتے ہیں کہ لوگوں، تبلیغی جماعت کے لوگوں، تم
قرآن و سنت کے درس دو، اللہ کی قسم ہم تمہیں اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ خدا کے لیے یہ عقیدے امت کے اندر نہ پھیلانے کی کوشش کرو، تم اٹھو اور کتاب و سنت کی دعوت لوگوں کے اندر دو۔ اللہ کے نبی نے جو دعوت پیش کی، عقیدے توحید کی دعوت جو سب سے مہم ہے، جس کے اندر دنیا اس وقت، ہمارا ہندوستان ڈوبا جا رہا ہے، مسلمانوں کا اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کی دعوت دو، اس کی دعوت دو، تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن تم یہ تمام سب عقائد اور خرافاتی کتابیں امت کے اندر صحیفہ قرآن سمجھ، صحیفہ آسمانی سمجھا کر کے دے رہے ہو، اور حضرت جی نے جو فرمایا سب کچھ صحیح ہے، یہ ہم نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ باطل عقیدے ہیں، یہ فاسد عقیدے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ تبلیغی بھائی ایسے بھی ہیں جو بیچارے وہ جانتے بھی نہیں کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، اس لیے ضرورت پڑی کہ ان کو بھی بتلایا جائے، کیوں وہ بیچارے سمجھنا چاہتے ہیں، وہ بیچارے جاننا چاہتے ہیں، اس لیے ضرورت پڑی کہ انہیں بھی سمجھایا جائے کہ میرے بھائی دیکھو یہ کتاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک موٹی کتاب ہے، سب کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، یا جو درس دیتے ہیں وہ بھی ذرا شیانے ہو گئے ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے اس ماحول کے، تو وہ چھانٹ کر کے لوگوں کو، نئے لوگوں کو چھانٹ کر کے بتلاتے ہوں گے، اور جب وہ بھی ڈوب جاتا ہوگا تب ان قصوں میں لگا دیتے ہوں گے لوگ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جہاں کہیں بھی چلت فرت کی چلوں والی یہ جماعت جاتی ہے، کہیں قرآن و حدیث کی بات نہیں ہوتی، نہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے، بلکہ سیدھے سادے یہ ہوتی، فلانے بزرگ نے فرمایا، فلانے حضرت نے فرمایا، فلانے حضرت جی نے کہا، فلانا خواب یہ ہے، فلانے حضرت کو یہ ملا، فلانے بزرگ کو یہ ملا، یہی بزرگوں کی کہانیاں 5 منٹ کے لیے کہتے ہیں، اور اتنا لمبا اس 5 منٹ کو کھینچتے ہیں کہ اللہ کی پناہ علم والے لوگ بھی پریشان ہو کر کے اٹھ کے چلے آتے ہیں۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ تمام سب کر کے پھر نام لکھائی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے بھائی، بولو 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے چلے بنواؤ، یہ کرو وہ کرو، بہرحال یہی سب ہوتا ہے۔ آئیے اس مختصر سی تمہید کے بعد میں ذرا آج جو پچھلا درس میں ہمارا فضائل ذکر کا چھوٹا تھا، اور میں نے کہا تھا میں باتیں تو بہت ہیں، باتیں تو اتنی ہیں کہ اگر میں چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر کے آپ کے سامنے بیان کروں تو اللہ کی قسم کئی دن لگ جائیں، مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا، میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ چیدہ موٹے جو ہیں تو باریک بھی کہتے ہیں نا کہ شولوں سے اتنا ڈر نہیں ہوتا ہے جتنا خطرہ چنگاریوں سے ہوتا ہے۔ وہ چنگاریاں جو ہے نا، آج جو ہم چھوڑ دیں گے وہ کل شعلے بن سکتی ہیں، لیکن میں چھوڑ دے رہا ہوں، کیوں؟ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، موٹے آگ جو شعلے ہیں میں ان سے آگاہ کر دوں تاکہ آپ حضرات بھی ذرا صحیح اس پر آ جائیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ تبلیغی نصاب فضائل اعمال کے نام سے میرے پاس ہے، اور فضائل ذکر کھولیے، اور اس فضائل ذکر کے صفحہ 84 پر ایک ایمان شکن واقعہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس واقعے کے بتلانے سے پہلے میں ذرا اہل سنت والجماعت اور سلف صالحین صحابہ کا اور موحد مسلمانوں کا عقیدہ میں آپ کے سامنے بتلاتا چلوں، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن کے اندر یہ عقیدہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے، چھپے ہوئے رازوں کا، دل کے وسوسوں کا، بھیدوں کا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، ہاں وہ تمام وسوسے جو دلوں کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، دلوں کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان سب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، ہر تبلیغی بھائی کا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میں بتلا رہا ہوں کہ میرے تبلیغی بھائیوں، تم دیکھو کہ حضرت جی جو شیخ الحدیث کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اور اگر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ شیخ الحدیث ہیں، لیکن کیا یہ قرآن و سنت کے اوپر ان کی نظریں نہیں ہیں؟ بہت بڑا لقب اور بہت بڑے علامہ اور بہت بڑے مقام پہ فائز ہیں حضرت زکریا صاحب، کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے قرآن و سنت کی؟ تعجب ہوتا ہے مجھے، کیا ان کو نہیں محسوس ہوا کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے؟ آئیے، قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اپنے نبی کی زبان پہ یہ ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں لا املک لنفسی، میں اپنے نفس کا
یعنی اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں. عرب میں رہتے ہیں لا املک کا مطلب ہوتا ہے میں مالک نہیں ہوں, میرے ملکیت میں نہیں ہے, میں مالک نہیں ہوں اپنی نفس کا, اپنی ذات کا, نفعا ولا ذرہ, نہ ہی نفع کا اور نہ ہی نقصان کا, الا ماشاء اللہ, مگر جو اللہ تبارک تعالیٰ چاہے. ولو کنت اعلم الغیب, اور اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا, اگر میں غیب کی باتوں کو, چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوتا, لاستکثرت من الخیر, تو بہت زیادہ بھلائیاں کماتا. پتا ہوتا اللہ یہ چاہ رہا, اللہ یہ چاہ رہا, اللہ یہ چاہ رہا, اللہ یہ چاہ رہا, اللہ یہ چاہ رہا ہے. اب اس کے اندر بہت ساری باتیں آ گئیں, بہت ساری بھلائیاں دنیا کی بھی آخرت کی بھی میں کماتا. غزوہ احد کے اندر پتھر نہ لگتے دانتوں میں, شہید نہ ہوتے, طائف کے میدان میں بے ہوش نہ ہوتے پیغمبر اسلام, خون پتھروں سے انہیں نا جو ہے کیا کہتے ہیں زخمی کیا جاتا, اپنے صحابہ کو سرحدوں پہ نہ کٹاتے, اپنے صحابہ کو کافروں کے ہاتھوں میں نہ کٹاتے. سب کچھ کا اگر خبر ہوتا تو میں بہت زیادہ بھلائیاں کماتا. وما مسنی السوء, وما مسنی السوء, اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی. حالانکہ اس راستے میں کتنی تکلیفوں سے گزرا ہوں, کتنی تکلیفوں سے گزرا ہوں. تاریخ اٹھا کے دیکھیں پیغمبر اسلام کون کون تکلیفوں سے نہ گزرے. کافروں نے کون کون سے وہ ظلم تھے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روا نہ رکھے. بیٹیاں بیاہی تھیں, ان بیٹیوں کو بھی ان کافروں نے کہا طلاق دو. عتبہ وغیرہ نے کہا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں, کہا بھی ہے توحید کی دعوت دے رہا ہے, طلاق دو, ہمیں نہیں چاہیے اس کی بیٹیاں. 2 جوان بیٹیاں اس طرح حالت میں مکے کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ آ کے بیٹھ گئیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے, پتا ہوتا سب کچھ. غرض میں اس میدان میں نہیں جاننا چاہتا. بہرحال ایک اشارہ دیا ہوں آپ کو, ایک اشارے سے آپ پوری سیرت اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے, رکھیے, دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مشقتیں برداشت کی ہیں اس دعوت کے میدان میں, اور کتنی تکالیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہیں. غرض اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت زیادہ بھلائیاں کماتا اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی. پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے, اور جب نبی نہیں جانتے تو نبی کے بعد جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے کیا وہ غیب داں ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ غیب جاننے والے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جب پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا, تو کیا کوئی جن غیب جان سکتا ہے؟ کوئی ولی غیب جان سکتا ہے؟ کوئی بزرگ غیب جان سکتا ہے؟ کوئی فقیر, کوئی مرشد, کوئی پیر, کوئی سجادہ نشین, کوئی ولی, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تو ان کے علاوہ کیا کوئی غیب جان سکتا ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں جان سکتا ہے. اب آئیے ذرا سا, اور اسی طرح سے ایک آیت کریمہ سے اور میں اپنی بات کو مدلل کر لوں تاکہ میں آگے بڑھوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس زمین و آسمان, زمین کے خزانے ہیں, میرے پاس زمین کی کنجیاں ہیں, میں جس کو چاہوں جو دوں. ہرگز نہیں, میں یہ نہیں کہتا. ولا اعلم الغیب, اور یہ بھی کہہ دو کہ میں غیب بھی نہیں جانتا ہوں, میں غیب بھی نہیں جانتا ہوں. پیغمبر اسلام کی یہ صراحت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کروائی, جس سے یہ بات مبرہن ہو جاتی ہے, واضح اور بین ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے, اور جب آپ غیب نہیں جانتے تو دنیا کا کوئی بھی شخص غیب کے اوپر مطلع نہیں ہو سکتا ہے. اب آئیے ذرا اس ایمان شکن عقیدے کو جو تبلیغی نصاب فضائل اعمال کے اندر بیان کیا گیا ہے اور شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب نے بیان کیا ہے, معذرت کے ساتھ سنیے اور اپنے ایمان اور عقیدے کی خیر منائیے اور شکر ادا کیجئے اللہ وحدہ لا شریک کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح العقیدہ بنایا ہے, اور اگر نہیں بنایا ہے تو توبہ کیجئے اور کہیے کہ ہم قرآن و سنت کے اوپر ایمان لاتے ہیں, ہم ان قصے اور کہانیوں کے اوپر اور ان جھوٹے افسانوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے. سنیے حضرت زکریا صاحب کہتے ہیں کہ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا, اس لفظ کے اوپر توجہ چاہوں گا, میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے کہاں سے سنا, کس نے کہا؟ اللہ نے کہا؟ ہرگز نہیں. رسول نے کہا؟ ہرگز نہیں. دعویٰ ہے کہیں بھی
پورے احادیث کے ذخیرے پلٹ کے ڈالیے، ضعیف سے ضعیف حدیثیں بھی پلٹ ڈالیے، گڑھی سے گڑھی روایتیں بھی پلٹ ڈالیے۔ ہم صحیح کی بات نہیں کرتے، حسن اور مقبول کی بھی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں تم اس بات کے اوپر کوئی گڑھی ہوئی روایت بھی پیش کر دو، ہرگز نہیں موجود ہے، ہرگز نہیں موجود ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ سنا، میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا، اپنے لیے بھی پڑھا، اور 70,000 جو ایک نصاب ہوتا ہے، جیسے 100 کلو کا ایک کنٹل ہوتا ہے، ایسے ہی 70,000 کا ایک نصاب ہوتا ہے۔ سمجھا کریں، اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ کہیں گے نصاب کیا ہے؟ نصاب یہی ہے، جیسے 100 کلو کا ایک کنٹل کہتے ہو آپ، اسی طرح سے 70,000 کو ایک نصاب کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم نے اپنے بیوی کے نام سے بھی 70,000 کلمے پڑھ ڈالے، اپنا بھی پڑھ کے بینک بیلنس کر لیا اور بیوی کا بھی ایڈوانس بکنگ کر دیا۔ یہ ہم لوگوں کی زبان میں، نئے دور کی زبان میں اس کو بینک بیلنس ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے، ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرے آخرت بنا لیا، اور بھی کئی نصاب، لاتعداد نصاب 70,000 مرتبہ پڑھ کر کے بینک بیلنس کر لیا، اس سے آخرت میں نجات ہوگی۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے۔ صاحب کشف یعنی تبلیغیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کشف سے جنت و جہنم دوزخ سب کچھ دیکھی جا سکتی ہے۔ حضور کو دیکھنے کے لیے تو معراج میں جانا پڑی تھی، معراج کرنا پڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن تبلیغی جماعت کے یہ بزرگ ایسے ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے جنت و دوزخ کے اوپر سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ دیکھ، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ صاحب کشف ہے، جنت و دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا۔ ابو یزید قرطبی کہتے ہیں کہ اس دعوے میں مجھے کچھ شک تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری، اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ یعنی تبلیغی جماعت کے لوگ باقاعدے حضرت جی کے جو ماننے والے ہیں جنت جہنم سب کشف سے معلوم کرتے ہیں۔ کیا ماں جل رہی ہے کہ بیٹا جل رہا ہے کہ باپ جل رہا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانے کیسے زندگی گزارتے ہوں گے اس دنیا میں، اگر یہ کشف ہو رہا ہے تو کیسے جیتے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانے۔ بہرحال میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قرطبی کہتے ہیں اس کی حالت مجھے نظر آئی، کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا، جس سے اس کی سچائی کا مجھے تجربہ ہو جائے گا، یعنی ایک نصاب میں اس کے ماں کو دے دوں تو اس کی سچائی مجھے پتہ چل جائے گی، اور پھر یہ بھی بات ہے کہ یہ جو میں نے سنا تھا اس کے بارے میں بھی مجھے یقین ہو جائے گا بھائی غلط ہے کہ صحیح ہے۔ تو بھائی میرے کوئی نبی کی بات اگر ہوتی تو کوئی آدمی تجربہ کر کے دیکھے گا، یہ نبی کی بات کے اوپر تو بغیر دیکھے بھالے آدمی کو ایمان اور یقین رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کی بات نہیں تھی، کہیں سے انہوں نے سنا تھا، جیسا انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سنا تھا۔ بہرحال اس کی تجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں، ذرا غور کیجئے گا ان لفظوں پر جو ابو یزید قرطبی کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی۔ تاکید در تاکید، یعنی میرے اور اللہ کے درمیان یہ چیز تھی، میں نے اپنے دل میں ایسی سوچا، کہہ دیا چلو اس کی ماں کو دے دیا 70,000، اپنے خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی۔ مگر وہ نوجوان جیسے ہی میں نے اس کو بخشا اس کی ماں کو، فوراً کہنے لگا کہ چچا میاں میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی۔ کیا ثابت ہوا بتائیں آپ؟ یہ میرا جرم ہے جو میں کھول رہا ہوں، یہ میری غلطی ہے، یہ میری خطا ہے، یہ قرآن کے خلاف سراسر عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے
اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا، یہ اس کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہ تم غیب نہیں جانتے. اور یہاں غیب کی بات نہیں ہے، یہاں تو دل کے وسوسوں اور خیالات تک کے اوپر وہ نوجوان واقف ہو رہا ہے. ابو زید قرطبی چپکے سے نصاب مقرر کر رہے ہیں، دے رہے ہیں اس کو، اس کی ماں کو. سب سے بڑا جھوٹ، سراسر جھوٹ. کس کی ماں جہنم میں، کس کی ماں جنت میں؟ اور ابھی اس کے فیصلے بھی نہیں ہوئے، کہاں جہنم میں کون لے جا رہا ہے؟ ابھی تک جنت اور جہنم میں کوئی نہیں گیا ہے. سب کے عذاب دکھائے جاتے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن کسی کو جہنم میں ڈالا گیا اور کسی کو جنت میں ڈالا گیا، یہ کب ہوگا بھائی؟ قیامت کے دن ہوگا، حشر و نشر، سوال و جواب کے بعد ہوگا. اس کے پہلے اس کی ماں دوڑ گئی جہنم میں. اتنی بڑی مجرمہ تھی ہے، ابو جہل اور ابو طالب سے بھی بڑی مجرمہ تھی ہے. اور دوسری چیز ماشاءاللہ، حضرت اپنے دل میں سوچیں، نوجوان کو خبر ہو، سب کچھ اس کو پتا ہو رہا ہے، یہ علم، یہ خیال اور یہ عقیدہ کافروں کا ہو سکتا ہے، کسی قرآن اور سنت کے اوپر عقیدہ رکھنے والوں کا نہیں ہو سکتا ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مشرکوں کا، فاسقوں کا ہو سکتا ہے. حضرت زکریا صاحب اس واقعے کو بیان کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بتلانا چاہتے ہیں فضائل ذکر میں؟ یہی کہ حقہ ہو کرو اور تمہیں جنت و دوزخ کے سارے کرشمے نظر آئیں گے، یہی تو کہنا چاہتے ہیں فضائل ذکر میں. اور حضرت یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر قرطبی نے کہا کہ مجھے اس قصے سے دو فائدے ہوئے. ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنا تھا اس کا تجربہ ہوا، گویا یہ بات قرآن و حدیث کی ہے ہی نہیں، اس نے کہیں سے سنا تھا، گپ سنی ہوگی، اس نے تجربہ کیا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس نوجوان کی سچائی کا یقین بھی ہو گیا کہ واقعی یہ سچا نوجوان ہے. اب یہ بزرگ کون ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، ان کا عقیدہ، ان کا خیال کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانے. کہنے کا مطلب یہ ہے، لکھنے والے نے اس واقعے کو اگر اس لیے لکھا ہوتا جس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تردید کرنے کے لیے کہ یہ جھوٹ واقعہ ہے، تو بات سچی تھی. لیکن لکھنے والے نے یہ نہیں لکھا، لکھنے والے نے کہا یہ ایک واقعہ ہے، اس قسم کے نامعلوم کتنے واقعات اس امت کے افراد میں پائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ. یعنی یہی ایک نہیں، ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس امت میں پائے جاتے ہیں. اور سنیں، یہ آپ سمجھ گئے نا اس بات کو؟ واقعہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے. اور جو شخص مولانا رشید احمد گنگوہی کے فتوے کی روشنی میں، اٹھاؤ فتاوا رشید احمد گنگوہی جو میرے پاس موجود ہے، اس کے فتوے کی روشنی میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، خود ان کی عدالت میں ان کے مسئلے کو بھیج رہا ہوں. تو مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھے یا ثابت کرے وہ شخص کافر ہے. وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے. خلاص. دیوبندی اپنے ہی منہ کافر سمجھ لو، یہ بھی دیوبندی ہیں، وہ بھی دیوبندی. میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف پردہ اٹھا رہا ہوں، میرے اوپر الزام نہیں آنا چاہیے. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کا یہ مسئلہ ہے اور پوری امت کا یہ مسئلہ ہے، پوری امت محمدیہ کا یہ مسئلہ ہے. جو صحیح العقیدہ ہیں، سلف کے عقیدے ہیں، ان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے سوا جو کسی اور کو عالم الغیب مانے وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے. خواہ وہ کتنے بھی نمازیں پڑھے اور خواہ وہ کتنے بھی روزے اور حج اور زکوٰۃ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے. اچھا، اسی طرح سے اور آگے آئیں. میں بڑے بڑی موٹی باتیں آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں. میں آئیے، یہی تبلیغی فضائل اعمال ہے، اس کے صفحہ 95 اور 96 کو ہم کھولتے ہیں. 95 اور 96 کے اندر حضرت زکریا صاحب نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے اور ایک حدیث کو ذکر کیا ہے. اور جو میں نے ابھی وسیلے کی بات کی ہے، اسی وسیلے کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کا سہارا لیا ہے حضرت جی شیخ الحدیث نے، زکریا صاحب نے. اور میں بچپن میں یہ بھی بتا دوں، اور آپ حضرات نے بھی یہ واقعہ قوالوں کی زبان سے بہت سنا ہوگا، ہے نا؟ قوالوں کی زبان سے جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو جب نظر اٹھی تو دیکھا کہ عرش کے پائے پہ تھا لکھا ہوا عرش کے پائے پہ تھا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جنت سے باہر نکالا، دنیا بھیجا، تو اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے انہوں نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کیا کہا. آئیے یہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. حضرت زکریا صاحب فرماتے ہیں
کہ گناہ جب صادر ہو گیا مختصر تو استغفار کرتے رہے. ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں. وہی نازل ہوئی کہ محمد کون ہیں جن کے واسطے سے تم نے استغفار کی ہے. عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا, یہاں ذرا میں توجہ چاہوں گا, جب آپ نے آدم نے کہا اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو عرش کے پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہستی کوئی بھی نہیں ہے. جن کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا وہی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہیں, تمہاری اولاد میں سے ہیں, لیکن وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے, وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا, یہ بھی توجہ کے قابل ہے, نہ کیے جاتے. خلاص. اچھا جناب علی یہ واقعہ لکھا ہے, حدیث کا حوالہ دیا ہے. اس حدیث کے حوالے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کو محدثین نے ضعیف اور موضوع تک قرار دیا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث جو انہوں نے پیش کی ہے طبرانی اور صغیر اور حاکم اور بیہقی کے حوالے سے, یہ حدیث سراسر گڑھی ہوئی اور کذابوں اور جھوٹے عیار اور اسلام دشمن لوگوں کی یہ حدیث ہے, جو حضرت زکریا صاحب ایک شیخ الحدیث ہو کر کے اور دارالعلوم دیوبند کے ایک مشہور عالم ہو کر کے انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ خطائیں اور گناہیں توسل سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور آگے چل کر کے انہی ہی کے نہیں بلکہ بزرگان دین صالحین سب کے توسل سے وسیلہ ماننا جائز ہے, درست ہے. میں اس کے اوپر ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر جناب زکریا صاحب کو اور پوری تبلیغی جماعت کو, پورے دیوبندی جماعت کو اور اصحاب بریلوی لوگوں کو بھی جو قبر پرست ہیں بیچارے, ان دونوں کو ہاتھ ملا لینا چاہیے, مصافحہ کر لینا چاہیے. تو پھر جھگڑے ختم ہے نا, پھر تو جھگڑے ختم ہے بھائی, جھگڑا ہی ختم ہے نا اس مسئلے میں. تم بھی وسیلہ مانتے ہو, ہم بھی وسیلہ مانتے ہیں, تو فرق کیا رہا ہمارے اور تمہارے اندر؟ تو بہرحال یہ حدیث سراسر جھوٹی ہے. نمبر ایک, سراسر جھوٹی فاسد اور کذابوں کی گڑھی ہوئی حدیث ہے. دوسری چیز, اور خود حضرت زکریا صاحب نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نوٹ بھی کیا ہے کہ یہ موضوعات میں ذکر کی گئی, یعنی گڑھی ہوئی حدیثوں میں اس حدیث کا ذکر ہوا ہے. لیکن قربان جائیں اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں, ذکر کیا ہے, عربی میں لکھا ہے, لیکن ہمارے ان بھولے بھالے تبلیغی جماعت کے لوگوں کے لیے اگر محترم حضرت جی اردو میں ترجمہ بھی کر دیتے تو کتنی اچھی بات تھی. لیکن جہاں تک اپنے مطلب کی بات تھی وہاں پر حضرت جی نے وہاں تک ترجمہ کر دیا ہے, اس کے بعد انہوں نے اس میں اردو کا ترجمہ نہیں کیا ہے, نہیں کیا ہے. کیا یہی امانت داری ہے کہ ہم آپ کو کوئی غلط بات بتلائیں, جھوٹی بات بتلائیں, غلط رہنمائی کریں اور ہم آپ کو نشان منزل بھی نہ بتلائیں کہ جناب علی فلانی نشانی جو ہے وہ خطرے کی نشانی ہے؟ یہ کتنی بڑی ہم آپ کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ تبلیغی جماعت کے بھائیوں, یہ کتاب اٹھاؤ, خود اپنی آنکھوں سے دیکھو اور اپنے عمرہ اپنی جماعت کے لوگوں کے پاس جاؤ, رائے جاؤ, نظام الدین جاؤ, دلی جاؤ اور جا کے کہو قبلہ محترم اس کا ترجمہ کیوں نہیں کیا گیا. اور ایک اور میں فریب دکھاؤں آپ کو, ایک فریب اور ہے اس میں, ترجمہ جو کیا گیا ہے بالکل سائٹ سے کیا گیا ہے تاکہ سمجھنے والے کو یہ لگے کہ بالکل عربی کا 2 کاپی ترجمہ ہو رہا ہے. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں, خود دیکھ لو, عربی کی 2 کاپی ترجمہ ہو رہا ہے, جبکہ سے لگا کے انہوں نے پوری باتیں بیان کی ہیں. دوسرا دھوکہ, فریب نہیں ہے یہ, ایک شیخ الحدیث کے لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے. اگر کوئی عام الناس جاہل, اور میرے تبلیغی بھائیوں تم بھی سوچو, تم بھی سمجھو, کیا یہ دھوکہ دینا نہیں ہے؟ تو جو آدمی تمہیں اس طرح دھوکہ دے سکتا ہے جھوٹ بول کر کے, وہ آدمی تمہیں جہنم میں کیوں نہیں لے جا سکتا ہے؟ نہ جانے کتنی علم گلم باتیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ واقعہ یاد آئے گئے, خیر چہ نسبت خاکرہ بعالم پاک, اور میں کہا کرتا ہوں کہاں راجہ بھوج, کہاں گنگما تیلی, کہاں امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث, صحیح بخاری جن کی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور صحیح مانی جاتی ہے, کہاں وہ اور کہاں ایسے لوگ ہیں نا
جنہیں بخار آتا ہے، کہتے ہیں نا کہ آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی، ان کو بخار آتے ہیں بخاری نہیں آتی۔ امام بخاری ایک حدیث کی تلاش میں بڑی شام کے علاقے میں اور بہت دور سفر کر کے گئے، مہینوں کا سفر کر کے ایک حدیث کے بارے میں سنا کہ فلانے راوی اس حدیث کی روایت کرنے والے فلانے ملک میں رہتے ہیں۔ انہوں نے سفر کیا اس ملک کا اور اس حدیث کے لیے گئے، وہاں دیکھا کہ وہ محدث جو تھے جنہوں نے وہ حدیث روایت کی تھی، وہ ایک اونٹ کو چپکے سے ایسے ہی اپنے کپڑے اپنے چادر کے نیچے سے ہاتھ ایسے ایسے کر کے اونٹ کو بلا رہے، یعنی اس لیے اونٹ یہ سمجھے کہ کچھ رکھے ہوئے ہیں اور قریب آ جائے، اونٹ کو پکڑنے کے لیے وہ ایسے ایسے کر رہے تھے۔ ہاں تو انہوں نے دیکھا تو پھر سلام کیا ہو، پلٹنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آیا تھا ایک کام سے، ایسی سی حدیث میں نے سنی تھی کہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بے شک میں ہی اس حدیث کا راوی ہوں، بیان کرنے والا ہوں۔ تو کہا کیا بات ہے؟ بولے نہیں بس کام ہو گیا میرا، میں جا رہا ہوں۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے بھائی وہ حدیث تو سنو، کیا بات؟ بولے نہیں مجھے وہ اس حدیث کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سنو کہ جب تم ایک اونٹ کو دھوکہ دے سکتے ہو تو امت محمدیہ کو دھوکہ دینے میں تمہیں کتنا ٹائم لگے گا؟ ارے اونٹ سے یہ تقویٰ تھا، یہ بخاری یوں لکھی گئی ہے، بخاری کے اندر وہ حدیثیں رکھی گئی ہیں جو بالکل ٹھوس اور پختہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ انہوں نے کہا ہمیں آپ کے روایت کی ضرورت نہیں ہے، جو راوی اپنی زندگی میں عملی طور پر اس طرح فیل ہو کے ایک جانور کو دھوکہ دے کے بلائے، وہ امت کو دھوکہ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ ہمیں آپ کے بیان کرنے کی حدیث کی ضرورت نہیں۔ اور کہاں یہ دیکھیں تو میرے تبلیغی بھائیوں، ایسے شیخ الحدیث پہ کہاں آپ اعتبار کر بیٹھے ان کتابوں کے اوپر؟ اللہ کے لیے قرآن و سنت کی طرف پلٹ کے آؤ، معصوم جو نبی کریم ہیں جن سے غلطی نہیں ہو ان کی طرف پلٹ کے آؤ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اس واقعے سے قرآن کریم سے ڈائریکٹ ٹکراؤ ہے، یہ واقعہ ڈائریکٹلی طور پر قرآن کریم سے ٹکرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ اور بیان فرما رہا ہے اور اس حدیث کا گڑھنے والا مکار اور وہ کچھ اور بیان کر رہا ہے۔ آپ کہو گے جناب علی وہ کیسے؟ قرآن کریم اٹھاؤ، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب حضرت آدم کو ہم نے جنت سے باہر نکال دیا تو جب وہ جنت میں باہر نکل آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو جب آدم زمین میں آئے تو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، تو سیکھ لیا، پا گئے آدم اپنے رب سے کلمات، چند کلمات۔ آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھ لیے اللہ تعالیٰ سے، اور ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے توبہ کی، فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کلمات کیا تھے؟ آؤ سب قرآن میں موجود ہے پیارے، لیکن قرآن کھول کے پڑھو تو صحیح، قرآن کو سمجھ کے پڑھو تو صحیح۔ تمہارے ذہنوں میں تو وہ شرک اور بدعات کی وہ آلودگیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شیطان نے وہ کھڑکیاں بند کی ہیں جو قرآن کی طرف جاتی ہیں۔ تو کہاں سے تمہیں قرآن سمجھ میں آئے؟ اور اس کے اوپر چاہے اپنے آپ کو قطب الارشاد کو، چاہے غوث اعظم کو ہو، چاہے قطب العالم کو، ہمیں اس سے کیا لینا ہے؟ ہم ان لقبوں سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ کو جو اپنے نبی حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے سکھلائے تھے، وہ الفاظ سورہ اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا، آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے ہمارے پروردگار ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور حضرت جی کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ الحدیث کیا کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرش کے پائے پہ دیکھا محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اس کے وسیلے سے مانگا۔ نعوذ باللہ، یہ قرآن سے ٹکرانے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شیخ الحدیث کو یہ زیب دیتا ہے جھوٹی باتیں لکھنے کے لیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب حضرت آدم پیدا ہوئے تھے تو انہیں تو کچھ علم ہی نہیں تھا، انہیں کچھ علم ہی نہیں تھا، وہ تو بیچارے کچھ جانتے بھی نہیں تھے۔ یہاں تک کہ فرشتوں کا معاملہ آیا، فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو پیش کیا گیا تو فرشتوں سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فرشتوں سے کہا کہ اگر تم نے ہمیں منع کیا تھا ایسا ایسا کرنے سے، اور میں نے کہا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تو تم ذرا دنیا ان ناموں کو گناؤ۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے ہم اتنی حد تک جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے ہیں، تو ہی جاننے والا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پورے نام سکھلائے، پورے نام سکھلائے. تب حضرت آدم علیہ السلام کو علم ہوا یہ اس چیز کا نام، یہ اس چیز کا نام، یہ اس چیز کا نام، یہ چیزیں. اس وقت حضرت آدم کو علم ہوا جب فرشتوں کے سامنے پیش ہوئے اور اللہ نے انہیں سکھایا. اور واقعے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ آدم کہہ رہے ہیں، آدم علیہ السلام، کہ اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا. سوال پیدا، اس وقت تو علم ہی نہیں تھا آدم کو، تو اس وقت پتا بھی نہیں تھا کون محمد ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے، محمد رسول اللہ کیا ہے. یہ سراسر فریب ہے، جھوٹا واقعہ ہے جس سے یہ دلیل پکڑی گئی ہے کہ وسیلہ لینا جائز ہے. اور آج کل کے ہمارے یہ قبر پرست لوگ جو بیچارے ہیں، جو اپنے آپ کو ٹی ٹی ایس سنی کہتے ہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ لیا، آدم علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا، تو جو آدم کا وسیلہ بن سکے وہ آدمی کا وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ جس کے وسیلہ آدم، جو آدم کا وسیلہ ہو وہ آدمی کا وسیلہ کیا؟ اسی کے اوپر نعرے رسالت. اب لگتی ہے آج ابھی میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، پڑھ کے سلام پھیرا، اور جیسے ہی میں اٹھنے لگا پیچھے سے ایک ہمارا بھائی اپنے ہندوستان پاکستان کا رہا نا، وہ اٹھتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ. میں نے کہا لو پوری نماز اس نے نالائق نے ملیا میٹ کر دی. ابھی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھے ہی پکارتے ہیں. اور دیکھو ابھی سلام پھیرا اور شیطان نے اس سے کہلوایا یا رسول اللہ. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شرک ہے سراسر. کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ عقیدے بیان کیے جا رہے ہیں. اب بتائیں یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری ایک چیز اور اس میں قابل گرفت ہے، یہ انہوں نے یہ کہا لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی نہ پیدا کرتا. یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، یہ گڑھی ہوئی روایت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہیں نہیں کہا ہے کہ اے نبی اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو اس دنیا کو نہ پیدا کرتا یا دنیا والوں کو نہ پیدا کرتا. یہ اللہ کے اوپر الزام ہے، یہ بدون علم اللہ کے اوپر افطرا کرنا ہے. اور نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو دنیا نہ ہوتی، سنسار نہ ہوتا، کائنات نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے، ایندم نہ ہوتے، کوئی نہ ہوتا. یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بہتان ہے جو اس دور کے شیخ الحدیث، علامہ، مفتیانہ اور فلسفیانہ سب لوگ گڑھ رہے ہیں. قیامت کے دن ان کی قلعی کھلے گی. اور تو اور ہے اس میں ایک چیز اور ہے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ وحدہ لا شریک، میں نے بھی پوری آیتیں میں نے بتائی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تو اپنے بندوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اے میرے بندے، اے نبی، تم فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ، تم ہمیں آواز تو دو. لیکن آج کل کے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا دور سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے سیڑھیاں لگوانے کی ضرورت ان کو پڑتی ہے. اللہ تبارک، اور ظاہر ہے جو اللہ سے دور ہو وہ اللہ کی جنت سے بھی دور ہوتا ہے. جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی دور ہے، اللہ سے دور ہے، اللہ کی جنت سے دور ہے. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں ہم اللہ سے قریب ہیں، اللہ قریب ہے، ہماری آوازوں کو سنتا ہے، عرش پہ بیٹھ کے اللہ ہماری ساری صدائیں سنتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جو اللہ کے پھٹکارے ہوئے، دھتکارے ہوئے، اللہ کے دروازوں سے دور ہیں، اللہ کے پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں، وہ سیڑھی لگائیں. تم لگاؤ، ہمیں نہیں ضرورت ہے لگاؤ، مجھے پکارو، ہم تمہاری پکار کو سنتے ہیں. اسی طرح سے دتیانہ ذہنیتوں نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، نعوذ باللہ. جس گند میں خود ملوث ہیں نبیوں کو بھی اسی کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کی. حضرت آدم کے اوپر بھی نعوذ باللہ الزام لگا دیا کہ وہ بھی وسیلہ اسلام اور اللہ کے درمیان بھی نہیں سوائے فرشتوں کے. اس وقت سوچیں وہاں بھی پنچ لگا دی حضرت اللہ اکبر. یہ کتنا بڑا الزام ہے نبیوں کے اوپر. اور آئے